میر حمزہ کے پاس آیا تھا، دوسری چیز کا تیسرا کار ملا ہے، اس کا نام ہے حیرت انگیز کار، ٹھیک ہے؟ حیرت انگیز کارنامہ، حیرت انگیز کارنامہ 40 دن جنگل میں رہنے کے بعد جب نوشیرواں مدائن میں آیا تو شہر کا عجیب حال دیکھا۔ سارا شہر ویران اور برباد پڑا تھا، اور قلعے میں ہر طرف سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی کوئی گنتی نہ تھی، لاشوں کو کتے اور گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بادشاہ کا محل لٹ چکا تھا اور سارا قیمتی سامان غائب تھا۔ دشمن نوشیرواں کا تخت اور تاج بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی اور بربادی کو دیکھ کر نوشیرواں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی حال بزرج مہر کا تھا۔ معلوم ہوا کہ غشر فیل پہلوان نے بادشاہ کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قلعے سے باہر نکل کر حشام سے لڑنے چلا گیا۔ آخر اس نے دھوکے سے پہلوان کو قتل کیا اور مدائن شہر میں آن کر لوٹ مار اور قتل عام کیا۔ نوشیرواں نے بزرج مہر سے کہا، میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ نکلا۔ اگر اس خواب کی جو تعبیر تم نے بتائی تھی وہ اب تک سامنے نہیں آئی۔ تم نے کہا تھا کہ حشام قتل ہوگا اور میرا تخت و تاج واپس مل جائے گا۔ حضور زیادہ رنج نہ کریں، خدا نے چاہا تو آپ کے خواب کی تعبیر بہت جلد پوری ہوگی۔ نوشیرواں نے زبان سے کچھ اور نہ کہا، مگر اس کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بزرج مہر کی بات سے اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بختک وزیر کے دل میں شیطان نے ڈیرا جمایا۔ سوچنے لگا کہ اس وقت بادشاہ بزرج مہر سے ناراض ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بزرج مہر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا چاہیے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ ساسانی نسل کے تھے۔ بختک ان میں سے ایک تھا۔ بختک نے ان سے کہا، بھائیو، یہ سب بزرج مہر کی نالائقی کی وجہ سے ہوا۔ حشام جیسا ڈاکو شہر پر چڑھ آیا اور اس نے تمہارے مکان لوٹے، تمہارے آدمیوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ بادشاہ اگر شہر میں ہوتا تو حشام کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی۔ بزرج مہر نے بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ شہر چھوڑ کر جنگل کو چلا جائے۔ اصل میں یہ شخص ہماری قوم کا دشمن ہے۔ اب موقع آیا ہے کہ بادشاہ سے اس کی شکایت کی جائے۔ تم لوگ روتے پیٹتے اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے محل کی طرف جاؤ اور بادشاہ سے فریاد کرو، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔ بختک نے لوگوں کو خوب سکھا پڑھا کر ایک جلوس کی صورت میں نوشیرواں کے محل کی جانب روانہ کر دیا، اور آپ ان سے پہلے محل میں پہنچ کر نوشیرواں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے محل کے باہر بہت سے لوگوں کے رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، حیران ہوا اور بختک سے کہنے لگا، معلوم کرو کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں۔ بختک محل کے جھروکے پر گیا اور چند منٹ بعد واپس آ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ قوم ساسانی کے کچھ لوگ اپنی مصیبت کی کہانی کہنے آئے ہیں، باہر تشریف لا کر ان کی تسلی کر دیجیے۔ نوشیرواں یہ سن کر اٹھا اور محل کے جھروکے پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی ہزار مرد، عورتیں اور بچے باہر کھڑے چھاتی پیٹ 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 رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بزرج مہر کا نام ہے۔ ہر شخص چلا چلا کر کہہ رہا ہے، بزرج مہر غدار ہے، نمک حرام ہے، اس نے دشمن کو یہاں بلایا، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ نعرے سنے اور بزرج مہر کی جانب دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ آخر بادشاہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا، ماتم کرنے والے لوگ خاموش ہوئے۔ تب بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو اور بزرج مہر نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا؟
جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو۔ ہجوم میں سے ایک شخص چلایا، بزرگ مہر آپ کا اور ہمارا دشمن ہے۔ اگر یہ شخص حضور کو شہر چھوڑ کر جنگل میں جانے کا مشورہ نہ دیتا تو حشام کبھی ادھر آ کر ہمارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارتا، اور نہ اسے حضور کا تخت اور تاج چھین کر لے جانے کی جرت ہوتی۔ یہ سب کیا دھرا اسی بزرگ مہر کا ہے جو بہت عقل مند بنتا ہے۔ قوم اور ملک سے غداری کرنے والے کی سزا موت ہے، اس لیے بزرگ مہر کو اسی وقت ہمارے سامنے ہلاک کیا جائے، ورنہ جہاں پناہ ہم کو اجازت دیں گے ہم یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر ان شریر لوگوں نے سروں پر خاک اڑانا شروع کی اور سینے پیٹ پیٹ کر رونے لگے۔ نوشیروان نے غضب کی نظر سے بزرگ مہر کو دیکھا اور کہنے لگا، بولو، جواب دو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے اپنی صفائی پیش نہ کی تو ہم تمہیں زندہ دفن کرا دیں گے۔ جہاں پناہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ جہاں پناہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں خود نہیں آئے، انہیں سکھا پڑھا کر لایا گیا۔ یہ سن کر بختک کے ہوش اڑ گئے۔ دل میں ڈرا کہ شاید کسی ذریعے سے بزرگ مہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا ہے جو میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے مل کر کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوشیروان اپنی رائے بدل دے۔ یہ سوچ کر آگے بڑھا، نوشیروان کے آگے جھک گیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، آپ ان بد نصیبوں کی فریاد پر غور کیجیے۔ ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اور سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے انصاف طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان لوگوں کی نظروں میں مجرم ہے تو آپ اسے سزا دیے بغیر نہ چھوڑیں۔ ابھی نوشیروان کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ شہر میں کچھ شور و غل مچا اور پھر ایک جلوس آتا دکھائی دیا۔ چند لمحے بعد گھڑ سواروں کا یہ جلوس محل کے نیچے آن کر رکا۔ سب سے آگے آنے والا ایک فوجی سپاہی جلدی سے گھوڑے سے نیچے کودا اور گھٹنوں کے بل جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، اور پھر سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور، یہ غلام ایک خوشخبری لایا ہے۔ حشام ڈاکو اور اس کی فوج کو امیر حمزہ نے قتل کر دیا ہے، اور جن ہزاروں آدمیوں کو وہ مدائن سے قید کر کے لے گیا تھا وہ سب لوگ بھی آزاد ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر حمزہ نے حضور کا تخت اور تاج بھی شام سے چھین لیا ہے۔ اب ان کا ایک وفادار دوست جس کا نام مقبل ہے، حضور کے نام مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا خط لے کر آیا ہے اور مدائن سے 4 میل دور اترا ہے۔ اجازت ہو تو امیر حمزہ کا ایلچی دربار میں حاضر ہو کر خط پیش کرے۔ نوشیروان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی وقت بزرگ مہر کو گلے لگا لیا اور کہا، اے استاد، میرا قصور معاف کرو، میں نے تمہاری شان میں گستاخی کی تھی، اور یہ سب کچھ اس بدمعاش بختک کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد کریں گی۔ بزرگ مہر نیک اور شریف آدمی تھا، اس نے کہہ سن کر بختک کا قصور معاف کرا دیا۔ پھر نوشیروان سے کہا کہ فوج کا ایک دستہ مقبل وفادار کے استقبال کے لیے روانہ کیا جائے تاکہ وہ اسے دھوم دھام سے شہر میں لائے۔ اگلے روز صبح نوشیروان نے دربار کیا اور مقبل وفادار بادشاہ کے حضور میں آیا۔ اس نے پہلے دو زانوں ہو کر بادشاہ اور پھر بزرگ مہر کو سلام کیا۔ اس کے بعد ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت صندوقچہ کھول کر اس میں سے خواجہ عبد المطلب کا خط نکالا جو سبز ریشم کی ایک تھیلی میں بند تھا۔ یہ خط ایک خوشبودار اور پتلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھا اور خوش ہو مقبل وفادار اور اس کے ساتھیوں کو انعام سے نوازا اور حکم دیا کہ ہر روز دربار میں آیا کریں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ
ایک روز بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرمئی رنگ کی ایک خوبصورت اور ننھی منھی فاختہ آئی اور نوشیرواں کے محل کی سب سے اونچی برجی کے کلس پر جا بیٹھی۔ یہ کلس سونے کا بنا ہوا تھا۔ فاختہ کی گردن میں سیاہ رنگ کا ایک باریک مگر بے حد زہریلا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اسی وقت نوشیرواں کو خبر مل گئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں، امیروں اور پہلوانوں کے ساتھ باہر نکلا اور کلش کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، فاختہ کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نوشیرواں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ فاختہ اپنی فریاد لے کر ہمارے محل میں آئی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک پہلوان آگے بڑھا اور عرض کی، اجازت ہو تو غلام اپنے تیر سے اس سانپ کو ہلاک کرے۔ یہ فاختہ دیکھ رہے ہیں آپ، فاختہ ہے اور اس کے گلے میں سانپ ہے تصویر میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیا ہوتا آگے دیکھتے ہیں۔ نوشیرواں اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تمہارے تیر سے سانپ کے بجائے فاختہ لاک ہو گئی تو ہم تمہیں بھی زمین میں گڑوا کر تیروں سے چھلنی کرا دیں گے۔ یہ سن کر پہلوان کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب نوشیرواں نے اپنے سب سپاہیوں اور نشانچیوں سے کہا کہ جو شخص فاختہ کو نقصان پہنچائے بغیر سانپ کو ہلاک کرے گا، اسے ہم اپنے گلے کی مالا عطا کریں۔ اس مالا میں 18 موتی ہیں اور ہر موتی کبوتر کے انڈے کے برابر ہے۔ ایسی قیمتی مالا دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اتنے انعام کا وعدہ بادشاہ کی طرف سے کیا گیا، مگر کوئی بھی سورما اسے حاصل کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ آخر مقبل وفادار آگے بڑھا اور ادب سے کہا، حضور اجازت ہو تو یہ غلام قسمت آزمائے۔ اجازت ہے، لیکن فاختہ کو ہلکی سی خراش بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ کے اقبال سے ایسا تیر ماروں گا جو سانپ کو فاختہ کی گردن سے اس طرح نکال لے گا جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ مقبل نے کہا اور تیر کمان لے کر محل کے صحن میں آیا۔ ہزارہا لوگ محل کے اندر اور باہر کھڑے یہ تماشا دیکھتے تھے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سانپ فاختہ کی گردن میں کئی بل ڈالے بیٹھا تھا۔ مقبل نے ایک لمبا سا نیزہ منگوایا، اس کے ساتھ ایک بڑا سا آئینہ باندھا اور نیزے کو اسی رخ سے اونچا کیا کہ سانپ کو اس میں اپنی شکل نظر آنے لگی۔ ایسا ہی ہوا۔ سانپ نے آئینے میں جوں ہی ایک دوسرے سانپ اور دوسری فاختہ کو دیکھا، سر اوپر اٹھا کر غصے سے پھن پھیلا دیا۔ مقبل نے اسی وقت تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ سیدھا سانپ کے پھن میں جا کر لگا اور سانپ کو اپنی نوک میں پروتا ہوا آسمان کی جانب نکل گیا۔ سانپ لپٹی ہوئی رسی کی طرح آنن فانن فاختہ کی گردن سے الگ ہوا اور فاختہ آزاد ہو کر پھر سے ایک جانب اڑا۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور اس عرب نوجوان کے گرد جمع ہو گئے جس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ دکھایا تھا۔ نوشیرواں نے آگے بڑھ کر مقبل کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس دن سے بادشاہ مقبل سے اور زیادہ محبت کرنے لگا، لیکن بخت اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور سوچتا تھا کہ بزرج مہر اور مقبول سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ آخر اسے جلد ہی ایک موقع مل گیا۔ مقبل کو بادشاہ کے پاس آئے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے اور اب وہ امیر حمزہ اور عمروں سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے ایک روز رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں امیر حمزہ اور عمروں سے ملنے کا جس قدر شوق ہے اس سے کہیں زیادہ شوق ہمیں ہے۔ میں آج ہی اپنے ایلچی امیر حمزہ کے پاس بھیجتا ہوں اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بزرج مہر کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کے نام ایک خط لکھا جائے کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فوراً ہمارے تاج و تخت لے کر مدائن چلے آؤ۔ بزرج مہر نے خط لکھا اور بادشاہ نے بختک وزیر سے کہا
کہ اس پر ہماری مہر لگا کر فوراً مکے روانہ کرو اور اپنے 2 چچاؤں کو ایلچی بنا کر امیر حمزہ کے پاس بھیجو۔ بختک کے ان چچاؤں کے نام بہمن سگاں اور بہمن خراں تھے، اور یہ بھی اپنے بھتیجے بختک کی طرح بڑے مکار اور چالاک تھے۔ بختک نے بادشاہ کا اصل خط اپنے پاس رکھا اور ایک اور خط خود لکھ کر اپنے چچاؤں کے حوالے کیا کہ یہ امیر حمزہ کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا تھا: اے عبد المطلب کے بیٹے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تجھے اور تیری ساری قوم کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، مگر تو نے میرے دشمن حشام کو ہلاک کر کے میرا یہ ارادہ بدل ڈالا۔ میرا تاج اور تخت فوراً مدائن روانہ کر دے، ورنہ میرے قہر و غضب کی آگ تجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ نوشے ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ ملک ملک کی سیر کر رہے تھے۔ جب سیر سے جی بھر گیا تو مکے کی طرف واپس چلے۔ راستے میں ایک پرفضا مقام پر پڑاؤ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سرسبز پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کثرت سے کھلے ہوئے ہیں۔ جا بجا چشمے بہتے ہیں جن کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ درختوں پر ہزاروں حسین پرندے چہچہا رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین جنت کا کوئی حصہ ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ بھی دکھائی دیا۔ امیر حمزہ بہت خوش ہوئے، ساتھیوں سے پوچھا کہ اس علاقے کا کیا نام ہے اور یہاں کون رہتا ہے؟ کسی نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو عظیم الشان قلعہ ہے اسے سنگ رواحل کہتے ہیں، اور یہاں عادی کرب نام کے ایک پہلوان کی حکومت ہے جس کے پاس 18,000 فوجی سپاہی ہیں۔ عادی کرب کے 18 سگے بھائی بھی پہلوان ہیں۔ ان سب کا پیشہ لوٹ مار ہے، قافلوں کو لوٹتے ہیں اور جو شخص ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے اسے مار ڈالتے ہیں۔ افسوس کہ ایسی خوبصورت سرزمین میں ایسے ظالم اور لٹیرے بستے ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اس پہلوان سے ملوں اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا اور ستانا چھوڑ دے۔ بے شک ایسے ظالموں کو روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ عمروں نے کہا: اجازت ہو تو میں پہلوان کو آپ کے آنے کی خبر پہنچاؤں؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سب نے گردنیں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ کے گھوڑے پر ایک شخص سوار پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے قریب آ کر رکا۔ آنے والے نے اپنا آدھا چہرہ سیاہ رنگ کی نقاب میں چھپا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں اور پیشانی دکھائی دیتی تھی۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو خوب غور سے دیکھنے بھالنے کے بعد آنے والے نے بڑے رعب سے کہا: تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام حمزہ ہے اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام اسد ہے، اس نے کہا۔ تم ہی وہ شخص ہو جس نے ہمارا شکار چھینا ہے؟ شکار؟ کیسا شکار؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، امیر حمزہ نے حیرت سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسد نے کہا۔ ہمارے سردار عادی کرب کو معلوم ہوا تھا کہ حشام ڈاکو نوشیروان کا محل لوٹ کر اس کا تاج و تخت لے کر ادھر آ رہا ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، وہی ہمارا شکار تھا جو تم نے چھین لیا۔ اب بتاؤ وہ مال و دولت اور تخت اور تاج کہاں ہے جو تم نے حشام سے چھینا تھا؟ سب سامان ہمارے حوالے کر دو، ورنہ یہاں سے زندہ سلامت نہ جاؤ۔ اور بد زبان، ذرا دیکھ بھال کر بات کر ورنہ بھی تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ جانتا نہیں کس سے بات کر رہا ہے، عمروں نے کہا۔ اسد نے اپنی لال لال آنکھوں سے عمروں کو گھورا اور کہا: یہ مینڈکی کون ہے؟ ابھی ایک ہاتھ ماروں تو پاؤں پانی نہ مانگے۔ ابے جا، بڑے دیکھے ہیں ہاتھ مارنے والے، عمروں نے للکار کر کہا۔ ہمت ہے تو آجا مقابلے میں، ذرا دوڑ لگا کر دیکھ لے، اگر تو مجھ سے آگے نکل گیا تو 10,000 روپے دوں گا، اور ہار گیا تو 20,000 تجھ سے وصول کروں گا۔ بول، شرط منظور ہے؟ اسد نے قہقہ لگایا اور کہا: دوڑنے بھاگنے کی شرطیں بزدل لگایا کرتے ہیں، میں خرگوش یا ہرن کا بچہ نہیں ہوں کہ دوڑتا پھروں۔ میں پہلوان ہوں، کشتی لڑنا جانتا ہوں، جی چاہے تو مجھ سے کشتی لڑ لو۔ اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو 20 کے بجائے 40,000 روپے دوں گا۔
یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر عمروں کی گردن پکڑے کہ امیر حمزہ نے ایک گھونسا اس کی گردن پر ایسا مارا کہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گیا اور درد کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز قلعے تک پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے آدمی پہاڑ کی چوٹی پر سے اترے۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھی اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ اوپر سے آنے والوں میں سب سے آگے ایک پہلوان تھا، قد 7 فٹ اونچا، جسم سیاہ اور ٹھوس جیسے لوہے کا بنا ہوا ہو، چہرہ پھولا ہوا، بڑی بڑی مونچھیں، اس کے دانے ہاتھ میں 5-6 من وزنی فولاد کا گرز تھا جسے وہ ایک چھڑی کی طرح ادھر سے ادھر ہلاتا ہوا آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس نے قریب آن کر ایک نظر امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اسد کی طرف گیا جو ابھی تک تکلیف سے چلا رہا تھا۔ میرے بھائی، تجھے کس نے مارا؟ کالے پہلوان نے اس سے پوچھا۔ دیکھ، میں ابھی تیرا بدلہ لیتا ہوں۔ اسد نے انگلی سے امیر حمزہ کی طرف اشارہ کیا اور کالا دیو پہلوان دانت نکالتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اے نوجوان، خدا کو یاد کر کہ اب تیری موت آنے والی ہے، اس نے غصے سے گرج کر کہا۔ امیر اپنی جگہ ڈٹے رہے، صرف اتنا کہا، میں خدا کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے۔ تو نے شاید میرا نام نہیں سنا، پہلوان نے کہا۔ اگر نہیں سنا تو اب سن لے کہ مجھے عادی کرب کہتے ہیں۔ عرب کی سرزمین نے آج تک مجھ سے زیادہ بہادر اور طاقتور پہلوان پیدا نہیں کیا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور یوں جواب دیا، تو نے بھی میرا شاید نام نہیں سنا، اگر نہیں سنا تو اب سن لے کہ مجھے حمزہ کہتے ہیں، اور میں مکے کے رئیس خواجہ عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ ابھی چند روز ہوئے میں نے حشام کو جہنم رسید کیا، اب تیری باری ہے۔ ہاں ہاں، میں تیری ہی تلاش میں تھا، تو نے حشام کو مجھ سے چھین لیا۔ اگر تو وہ ساری دولت میرے حوالے کر دے جو تو نے حشام ڈاکو سے چھینی ہے تو میں تیری گستاخی معاف کر دوں۔ اے عادی، میرے پاس جو کچھ ہے سب تیرے حوالے کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو میری اطاعت قبول کر لے اور یہ وعدہ بھی کر لے کہ آئندہ کسی قافلے کو نہ لوٹے گا۔ عادی زور سے ہنسا اور اس کے ہنسنے سے عمروں کو یوں محسوس ہوا جیسے بادل گرج رہے ہیں۔ اے حمزہ، آج تک یہ بات کسی نے مجھ سے نہ کہی تھی جو تو نہیں چاہتا، جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے ماروں، مگر تو نے مجبور کر دیا ہے۔ اچھا سنبھل جا، میں وار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عادی نے اپنا 6 من وزنی فولادی گرز ہوا میں گھمایا، اس کے گھومنے سے شائیں شائیں کی آواز پیدا ہوئی۔ عمرو ڈر کر ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور دل ہی دل میں حمزہ کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ عادی نے گرز گھما کر امیر حمزہ کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ امیر حمزہ اچھل کر پرے ہٹ گئے اور گرز دھائیں کی آواز سے ایک بڑے پہاڑی پتھر پر لگا۔ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عادی پہلوان دوسرا وار کرے، میرے حمزہ نے آگے بڑھ کر ایک ٹکر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ماری۔ عادی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی ایک ٹکر سے دم دے دیتا، لیکن وہ دیو اس ٹکر کو برداشت کر گیا، مگر اتنی ہی دیر میں اسے امیر حمزہ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہانپتے ہوئے کہنے لگا، واہ واہ، مزہ آ گیا، جیتے رہو حمزہ، واقعی تم بھی پہلوان ہو۔ اور وہ کھلی جگہ میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی چاہتے تھے کہ ایک دم حمزہ پر حملہ کر دیں، مگر اس نے انہیں روک دیا اور کہا کہ خبردار کوئی شخص قدم آگے نہ بڑھائے، میں اکیلا ہی لڑوں گا۔ چند لمحے پینترے بدلنے اور داؤ مارنے کے بعد عادی نے گرز پھینک دیا اور ایک 10 من وزنی پتھر اٹھا کر حمزہ کی طرف پھینکا۔ یہ پتھر حمزہ کو تو نہ لگا، البتہ اس درخت سے ٹکرایا جس کے پیچھے عمرو چھپا ہوا تھا۔ پتھر لگتے ہی درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور دھم سے زمین پر آن گرا۔ عمرو نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ اے حمزہ، خدا کے واسطے اس موذی کو جلد قابو میں لاؤ ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اب امیر حمزہ اور عادی میں کشتی ہونے لگی۔ حمزہ نے طرح طرح کے داؤ کیے لیکن عادی ہر مرتبہ بچ جاتا۔ آخر حمزہ نے اس کا لنگوٹ پکڑ کر زور لگایا اور اس کو سر سے اونچا اٹھا کر ایک ٹیلے پر مارنا چاہتے ہی تھے کہ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے حمزہ، مجھے معاف کر، آج سے تو میرا آقا اور میں تیرا غلام۔ یہ سن کر امیر نے عادی کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔
عادی نے اپنے 18 بھائیوں سے کہا کہ امیر حمزہ کو سلام کرو، پھر اپنی فوج کی سلامی دلوائی اور امیر حمزہ عمرو وغیرہ کو قلعے میں لے جا کر کئی دن تک خوب خاطر تواضع کی۔ آخر ایک روز امیر حمزہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، تب عادی نے بھی درخواست کی کہ اسے اور اس کی فوج کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ امیر حمزہ نے اس کی یہ درخواست منظور کی اور سب لوگ مکے کی طرف چلے۔ چند دن بعد جب امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ عادی پہلوان عادیہ بانو کا سب سے بڑا بیٹا ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ہمارا دودھ شریک بھائی ہے۔ اب عادی کی پہلے سے بھی زیادہ خاطریں ہونے لگیں۔ اس کی خوراک اتنی تھی کہ عام آدمی دنگ رہ جاتے تھے۔ صبح اٹھتے ہی اونٹ کے ایک بچے کی یخنی، دوپہر کو 15 سیر بھنا ہوا گوشت، 5 سیر کھجوریں اور شام کے وقت 20 سیر خالص دودھ۔ یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ سب کے سب چند برس تک مکے میں رہے تو تمام بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ ہڑپ کر جائیں گے۔ لیکن خدا نے خواجہ عبدالمطلب کے ہاں ایسی برکت دی تھی کہ ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کمی آنے نہ پائی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ہمارا سبق ختم ہوا۔ اگلا سبق ہمارا ہوگا امیر حمزہ اور نوشیروان، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔